فرمائے سامنے تشریف لائے تاکہ مسجد سے آزاد اس کلاس پر چھوڑ چاہیے اسی طریقے سے تھوڑا آگے تشریف لائے اور تھوڑا اس طرح درود پڑھیں محمد والے محمد جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی اس مجلس کے برپائی میں حصہ ڈالا ہے اس ادارے کے جتنے بھی بانیان ہیں جو گزر چکے ہیں جو موجود ہیں ان کے مرحومین بالخصوص جناب مصطفیٰ میاں اور نادشاہ امام کے جتنے بھی خدمت گزاران جو گزر چکے ہیں اور جو خدمت میں جا رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ اور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد محمد وعلى محمد صلى الله
کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم اس بیوی کا واسطہ قرار دیتے ہیں. ہم سب جتنے بھی اللہ کرام ہیں ہم سب کا اللہ ہے پروردگار ہمیں علم کی متلاشی ہے اور اس در پہ جھکے ہوئے ہیں. پروردگار حقیقی علم ہمیں عنایت فرما، تقویٰ پرہیزگاری عنایت فرما، خدا بندہ دین کی خدمت بجا لانے کی توفیق عنایت فرما. جتنے بھی طالب علم ہیں خدا بندہ ان کے فہم کے دروازے کھول دیں. جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ ہمارے جتنے بھی گزشتگان ہیں اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ جو گزر چکے ہیں پروردگار ان سب کو جنت عالی کی جگہ عنایت فرما. شفاعت جناب سیدہ عنایت فرما. مولا آقا ہمارے سرپرست ہمارے مولا امام زمان کے دخول میں تعجیل فرما. اپنے دعاؤں کی مقبولیت واسطے کباب آواز بلند صلوات. ان کے مددگی میں لبکشائی کر رہا ہوں اور ان سے معذرت بھی چاہتے ہوئے طالب علمانہ کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ توقع ہے انشاءاللہ اساتذہ کرام اگر کہیں پر کوئی لفظش ہو جائے تو امید ہے کہ وہ اصلاح فرمائیں گے. کل آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ بیان کیا کہ جب سورہ علق کی چند آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ 3 سال تک رکے رہے اور لوگ اللہ کے حبیب کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو اذیت پہنچاتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، زخم زبان دیتے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر پایا، غمزدہ پایا. اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں تو راستہ بدل کے چل رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ اپنے محبوب کے دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ کو نازل فرمایا. درود پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد درود پڑھو محمد وآل محمد. رسول کے تسلی کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو خوش کرنے کے لیے نوید کے طور پر، خوشخبری کے طور پر پروردگار عالم نے نازل فرمایا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورہ میں کیا کچھ ہے کہ رنجیدہ خاطر اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جس سورہ کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا وہ سورہ دوحہ ہے. اور اس کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ قسم سے ہو رہا ہے. فتویٰ ہے، معروف ہے، بڑے بڑے مفتیوں نے، لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے مفتیوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی اگر قسم کھائے تو اس نے حرام کام کیا. صرف حرام کام نہیں کیا بلکہ اس نے شرک کیا. صرف شرک نہیں کیا، چونکہ وہ مسلمان تھا اب شرک کر رہا ہے تو یہ مرتد ہو گیا. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا. توجہ ہے، غیر اللہ کی قسم کھائے تو یہاں تک آ گیا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کرے. لیکن اب ہم اسی فتویٰ کو بھی آپ کے پیش نظر ہوں تاکہ ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. اس سورہ دوحہ میں پروردگار عالم نے قسم کھائی تو کس چیز کی قسم کھائی؟ دوحہ، والضحیٰ، ظہر کی قسم، یعنی اجالے دن کی قسم. تو کیا اجالے دن خدا ہے؟ اللہ نے یہاں پر وقت کی قسم کھائی، اجالے دن کی قسم کھائی. واللیل اذا سجا، اور جب رات اپنی کمال تک پہنچا ہے تو رات کیا اللہ ہے؟ خدا ہے. یہاں پر تو اللہ خود ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے.
اور عجیب بات ہے پروردگار تو نے عجیب عجیب چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن ایسے قسم تو ہم بھی نہیں کھاتے. تو جو ہے طالب علم ہے، اس لیے میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں. اگر عوام میں آ کر اس طرح سے بات کرے تو شاید زندہ بچ کے جانا مشکل ہو جائے، لیکن سوال کرنے کا حق تو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ پروردگار تو نے کن کن چیزوں کی قسم کھائی؟ وقت کی قسم کھائی، کہیں پر جا کے تو نے پھل فروٹ کی قسم کھائی ہے، کہیں پر جو ہے مظاہر عالم کی قسم کھائی ہے. تو جو ادھر رکھیں بسم اللہ بسم اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قسم کیوں کھاتے ہیں جی آپ؟ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ قسم اس لیے کھاتے ہیں، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں تاکہ میرے بات کا اعتبار ہو جائے، میری زبان کا اعتبار ہو جائے. ابھی میں جو بات کر رہا تھا تو آپ اعتبار نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ہی میں نے قسم کھائی تو اب آپ کے لیے میری بات کیا ہو جائیں گے؟ معتبر ہو جائیں گے. تو جو ہے یا نہیں ہے؟ بات معتبر ہو جائے گی. قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ میرے بات میں وزن پیدا ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے بات میں وزن پیدا ہو جائے، سامنے والوں کو میں جو مدعا کر رہا ہوں وہ ثابت ہو جائے. اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. بس عموماً قسم کس لیے کھاتے ہیں؟ تاکہ میرے بات کا اعتبار ہو جائے، آپ کو میرے اوپر یقین آ جائے، اور میری جو بات ہے، میری جو گفتگو ہے وہ معتبر ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہم کسی معتبر کی قسم کھاتے ہیں. ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے، اس کا اعتبار ہونا چاہیے، معتبر ہونا چاہیے. تو ہم تو معتبر کی قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ ہم تو ہمیشہ معتبر کی قسم کھاتے ہیں، لیکن تو نے تو نامعتبر چیزوں کی قسم کھائی ہے. مولانا آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا قرآن 4 چیزوں پر اللہ نے نازل فرمایا ہے. 4 چیزوں پر، اور یہ 4 کے 4 ہر ایک کو اپنے اعتبار سے معتبر ہے. العبادت، ایک کیا ہے؟ عبادت ہے. والاشارت، اس میں صرف عبادت نہیں ہے، صرف لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ ہے. والحقائق، اور اگلا کیا ہے؟ حقائق ہے، صرف حقائق نہیں ہے. والدقائق، اس میں گہرائیاں بھی ہے. العبادت للعوام، عبادت کن کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے. وہ پڑھتا جائے، بالکل صحیح ہے، جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے معتبر ہے. والاشارت للعلماء، اشارہ کس کے لیے ہے؟ علماء کے لیے ہے. جو دقائق گہرائیوں کی طرف ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. والحقائق للاوصیاء، اور جو حقائق ہے وہ وصیوں کے لیے ہے، ولیوں کے لیے ہے. اور والحقائق للانبیاء، اور جو قرآن کے حقائق ہے وہ نبی کے لیے ہے یا نبی کے رسول کے لیے ہے. تو یہ 4 اعتبار سے آپ مد نظر رکھیں. معنی غلط نہیں ہے اگر یہ معنی بھی لیا جائے، لیکن انشاءاللہ سے چونکہ ائمہ علیہ السلام کے اشارات ہیں تو اس اشارات کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا. تو کہا کہ پروردگارا ہم تو معتبر کی قسم کھاتے ہیں تاکہ میری بات کا اعتبار بڑھ جائے، میری بات میں وزن ہو، لیکن تو نے تو نامعتبر چیزوں کی قسم کھائی ہے. وقت کا کب اعتبار ہوتا ہے؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ وقت کا کبھی اعتبار ہوتا ہے نہیں، وہ ایک عام ہوتا ہے. فلسفی بھی تشریح رکھتے ہیں، کہا کہ وقت کیا ہے کہ کہیں پکڑ میں نہیں آتا. جو ہی کہتے ہیں ابھی تو گزر گیا، ماضی ہو گیا، لہذا اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. ہر لمحہ گزرتا جاتا ہے، لہذا وقت کا اعتبار نہیں ہے. لیکن پروردگار تو نے تو نامعتبر ترین چیز کی قسم کھائی ہے. کیا؟ کہاں پر؟ ارشاد فرمایا کبھی فجر کی قسم نہیں کھائے. والفجر ولیال عشر،
फजर की कसम है और 10 रातों की कसम है, तो कहीं पर ऐ परवरदिगार तूने क्या इरशाद फरमाया, कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं पर वन्नाहरि इज़ा जल्लाहा, कहीं पर दिन की कसम खाई है, कहीं पर ज़ोहर की कसम खाई है, और कहीं पर वल असर की कसम खाई है। तो जो दिन है उसकी कसम खाए, रात की कसम खाए, सुबह की कसम खाए, ज़ोहर की कसम खाए, असर की कसम खाए, ये तमाम वक्त नामुतबर है। और कसम भी कहाँ खा रहे, कसम भी कहाँ खा रहे, कुरान मजीद में। परवरदिगार तेरे कुरान से मोतबर कोई चीज है ही नहीं है। ये तो कुरान जैसे मोतबर है, उसमें तो किस चीज की कसम खा रहे हैं, जो नामोतबर चीजों की कसम खा रहे हैं। कुरान ने हम तो अपने एतबार बढ़ाने के लिए, परवरदिगार सवाल तो यह है, तेरा कुरान बड़ा मोतबर है, फिर कसम खा के तो इसका किस चीज का एतबार बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो है या नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने किस चीज की कसम खाई, भाई फ्रूट की कसम खाई अल्लाह ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अजीब बात है, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, ये दोनों फल है या नहीं है। थोड़ी देर अगर इस फल को रखा जाए तो फिर ये तो खराब हो जाता है, तो इस फल फ्रूट का क्या एतबार है, मुझे बताएं। अगर कोई आपसे कसम खाए केले की कसम, अमरूद की कसम, तो फिर आप एतबार करेंगे? आप चूंकि अरब के जमाने में ये चीजें थी तो वो कुरान बन के आया, उसका एतबार बढ़ गया। लेकिन अगर आपके यहाँ केला पाया जाता है, फलों के बादशाह आम, उसकी कसम खाए तो सामने वाला आप पर एतबार करेगा, जो पहले आपका एतबार था वो भी खत्म हो जाएगा। सवाल यह है परवरदिगार, नामोतबर चीजों की तो कसम खा रहा है, और वो मोतबर के नाम में थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह बोलो। कल हमने बता दिया कि एक सुभान अल्लाह बोलने तो फिर अल्लाह एक फलदार दर लगा देता है, तो क्या हो गया अज़ीज़ान मोहतरम। तो कहा कि परवरदिगार ये जो फल है, ये जो फ्रूट है, ये तो थोड़ी देर के बाद खराब हो जाने वाली चीज है, लेकिन तूने इन नामोतबर चीजों की कसम खाई है। और अजीब बात है, कभी ये सूरज की कसम खाता हुआ नजर आए, वह शम्स वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कभी ये डरने वाले दिन की कसम खाए, वल नारि इज़ा जल्लाहा, कभी ये डरने वाले रात की कसम खाए, वल लैलि इज़ा यग़शाहा। अजीब बात है या नहीं? कहीं पर इरशाद फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा, जब ये सितारे पर्दे में छुप जाए। ये नामोतबर चीजों की कसम तू क्यों खा रहा है? हम तो कसम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे बात का एतबार बढ़ जाए, लेकिन तूने कुरान मजीद से बढ़ के कोई चीज मोतबर है तो बता दो। बोले कुरान से बढ़ के कोई मोतबर है तो मुझे बता दो भाई, है भाई? अल्लाह खुद कुरान में कसम खा रहे हैं इसी कुरान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम। तो मोतबर तो कुरान है, और कुरान में नामोतबर की कसम खा रहा है, और ये नामोतबर के जरिए से क्या अपने कलाम को मोतबर करना चाह रहा है। ये है हम आए अहले बैत के दर पे, कहा कि अहले बैत जरा बता दीजिए कि ये नामोतबर की कसम क्यों खाए हैं। तो मुस्कुरा के कहा जरा कुरान के इबादत से हट के जरा इशारात की तरफ तो आ जाए। यहाँ पर अल्लाह ने कहीं पर नामोतबर चीज की कसम नहीं खाई है, जिन जिन चीजों की कसम खाई है वो बड़ा मोतबर है, ये कुरान जैसा है, ये कुरान से बढ़ के है। मैंने कहा कि वो क्या है, तो कहा कि क्या है, कहा कि तुमने फजर की कसम खाई तो फिर ताज्जुब कर लिया, ये आम फजर नहीं है, फजर है करबला में वो सुबह है जिस सुबह को एक बंदा अज़ान दी थी। वो लयालिन आश्र, वो 10 रात आम 10 रातें नहीं है, वो 10 रातें हैं जो हुसैन ने करबला में इस्लाम के बका के लिए गुजारे हैं। हम इसकी कसम खाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तफसीर नूर समलैन 1, तफसीर अल बुरहान 2, अल क़त्रा मिन फ़ज़ाइल अहल बैत 3, यहाँ पर मैं गुफ्तगू कर
کہ جی اور ضحیٰ، کہا کہ یہ ضحیٰ ظہر کا وقت نہیں ہے، ہم رسول کو کہہ دیا ہے کہ آپ ضحیٰ ہے، اس سے مراد ہم نے رسول کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ والعصر کیا ہے؟ کہا کہ یہ عام عصر نہیں ہے، یہ امام العصر ہے جس کی ہم نے قسم کھائی ہے۔ ہر زمانے کی امام کی قسم ہم نے کھائی ہے، اس سے معتبر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ پھر تو بتا دیں آپ نے فروٹ کی قسم کیوں کھائی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ تم یہ سمجھتے ہیں والتین والزیتون والطور سینین سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ والتین سے مراد تم نے سمجھا ہے کہ یہ انجیر ہے، تم نے سمجھا ہے کہ یہ انجیر ہے، تم نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد زیتون ہے، نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ یہ عام پھل نہیں ہے، یہ شجرہ نبوت پر لگنے والے دو پھل حسن و حسین کی قسم کھائی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم نامعتبر چیزوں کی قسم نہیں کھاتے، وہ طور سینین پہاڑ کی قسم کھائے۔ کہا کہ یہ عام چوٹی کی قسم نہیں ہے، ہم نے علی کے فضائل کی قسم کھائی ہے کہ جس کی چوٹی پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہ بلد الامین شہر امن کی قسم کھائی ہے۔ یہ عام شہر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شہر علم ہے جسے رسول خدا کہا جاتا ہے۔ درود علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد اللہ اکبر۔ کہا کہ پروردگار تو نے مظاہر کائنات کی بھی تو قسم کھائی ہے، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ 11 قسمیں کھائے ہیں پروردگار عالم نے، کتنے؟ 11 قسمیں، ایک ہی مسلسل 11 قسمیں کھائے۔ طالب جوہری صاحب فرمایا کرتے تھے قسم کھانے کے بعد اپنے مدعا کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن عجیب ہے، یہاں پر پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھائی ہے لیکن مدعا کو بیان ہی نہیں کیا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد، طالب جوہری صاحب کا جملہ عرض کر رہا ہوں، کہا کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اپنا مدعا بیان ہی نہیں کیا، تو وہ فرماتے تھے کہ شاید اس کا مدعا حدیث قصہ میں اللہ نے بیان کر دیا ہو، اس لیے کہ مضمون ایک جیسا ہے۔ یہاں پر کہا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور وہاں پر کیا فرما رہے؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا الارض مطویۃ ولا القمر منیرا ولا الشمس مضیئۃ۔ یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد زہرا کے گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ درود علی محمد و آل محمد۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ تفسیر نور الثقلین میں فرمایا ہاں اگر تم اس سورج کی بھی قسم کھائے تو برا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سورج کوئی بنا نہیں سکتا، اس سورج تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لہذا در حقیقت اللہ اس سورج کی قسم نہیں کھاتا، یہ طلوع کرتا ہے، یہ غروب کرتا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ شمس نہیں ہے۔ ہم نے جو قسم کھائی ہے وہ شمس رسالت کی قسم کھائی ہے، ہم نے شمس نبوت کی قسم کھائی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اس سورج کے پیچھے پیچھے جو قمر طلوع کر رہا ہے یہ قمر عام نہیں ہے، یہ قمر سے مراد علی بن ابی طالب ہے، اور جو ماجرا ہے یہ عام ماجرا اور واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ قدیر خم کے واقعے کو ہم نے قسم کھا کے بیان کیا، اس لیے وہاں پر شمس و قمر ایک ہی وقت میں طلوع کر رہا تھا، رسول آگے آگے جا رہے تھے، علی کو پیچھے پیچھے لے کے جا رہے تھے، ہم نے اس منظر کی قسم کھائی ہے۔ بل محمد و آل محمد صلی اللہ والنجم اذا ہوا، جب یہ ستارہ چھپ جائے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہاں پر
نجم سے کیا مراد ہے؟ سورہ نحل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وعلامات والنجم هم يهتدون، علامات بنائے ہیں، ان علامات کے ذریعے سے تم ہدایت پا رہے ہیں، اور ایک اور ستارے بنائے ہیں اللہ نے۔ نجم یہاں پر جمع کے لفظوں میں لایا، کہا اللہ نے ستارے بنائے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ تم ہدایت پاتے ہو۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک علامات کے ذریعے سے۔ علامات کا مطلب ہے نا، علامات کو کیا کہیں گے؟ نشانیاں۔ نشانیوں کا ایک اور معنی کر دیں تو پھر کیا کہیں گے؟ آیات کہیں گے اسے۔ آیات ہیں، علامات ہیں، یہاں سے اگر آپ نکلیں تو پھر علامات ہیں۔ کہاں پڑھنے کے لیے؟ جس منزل پہ جانا ہو۔ تو ہم نے بڑے بڑے علامات بنائے ہیں جس کے ذریعے سے تم ہدایت پا رہے ہو، اور ستارے بنائے ہیں جس کی وجہ سے تم ہدایت پا رہے ہو۔ مجھے بتائیں کہ وہ ستارے کون ہیں کہ وہ ہدایت پا گیا ہو؟ معصوم نے ارشاد فرمایا، ہماری شیخ صدوق میں بھی یہ روایت موجود ہے، جب معصوم سے سوال کیا گیا تو فرمایا علامات سے مراد کوئی اور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیر المومنین۔ یہاں پر علامات سے مراد رسول اللہ کے ذات گرامی ہے اور امیر المومنین ہے، اور النجم هو الامام، نجم سے مراد امام ہے جس کی وجہ سے تم ہدایت پا جاتے ہو۔ تو کہا کہ اگر یہ نجم سے مراد اگر امام ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والنجم اذا ہوا، جب یہ ستارہ پردے میں چھپ جائے تو اس کا ترجمہ تمہارے غیب میں رہنے والا امام نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بھی آگے ایک بات، اگر اسی تفسیر کو اگر ہم لے کے آگے بڑھیں تو کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، ہم قسم کھاتے ہیں، چونکہ یہاں پر لا یا تاکید کے لیے آیا، ہم قسم کھاتے ہیں ستاروں کی طلوع ہونے کے مقام کے۔ اللہ اکبر۔ اب ستارے کا معنی کیا ہوا؟ ستارے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس مقام کی قسم ہے جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ اور پھر یہیں پر نہیں رکا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ وَبِهَذَا قَسَمُ الَّذِي، کہا کہ یہ وہ قسم ہے لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانے ہوتے تو یہ جو ہم نے قسم کھائی ہے نا، یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ یہ جو تم نے قسم کھائی ہے یہ چھوٹی قسم نہیں ہے بلکہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہاں پر اللہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اگر نجم کی تفسیر اگر یہ ہو امام ہو تو پھر بتائیں جہاں سے امامت نکلتے ہوں، جہاں سے امامت طلوع ہوتے ہوں، کیا یہ گود زہرا کے اللہ قسم نہیں کھا رہے ہیں؟ تم پر محمد وعلى اللہ اکبر۔ یہ تمام معتبر چیزوں کی قسم کھائے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ کیسے قرآن سے معتبر ہو گیا، قرآن میں ان کا ذکر کیسے معتبر ہو گیا؟ ہاں عزیزان گرامی، یہ بھی قرآن میں موجود ہو۔ اساتذہ کرام کو سبق سنا رہا ہوں، ایک دفعہ کیا ہوا کہ باہر کے لوگ آ گئے، عیسائی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے حضور میں ہے، رسول اللہ قرآن پڑھ کے سنا رہے، تو ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھ کے سنا رہے، معتبر کتاب کے آیتوں کا حوالہ دے کے سنا رہے۔ کیا وہ مان گئے تھے؟ نہیں مانے، اڑے رہے، کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول قرآن سنا رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کیا عیسائی مان گئے؟ کہا کہ جب نہیں مانے تو کیا ہوا؟ کہا کہ اے میرے رسول یہ قرآن کو نہیں مان رہے، آپ کے زبانی جو قرآن ہے اسے نہیں مان رہے، لہٰذا ان کو منوانا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، قرآن سے بھی ایک معتبر ہے اسے لانا پڑے گا۔ فمن حاجک من بعد ما
کہا کہ اپنا آنا وہ اپنا حکم اپنا جمع کا ہے، سارے بچے آ سکتے تھے لیکن منتخب تو ہی بچے کے حسن حسین کو دیا۔ نساء میں بھی تمام خواتین آ سکتی تھی لیکن ایک زہرا کو لے کے چلے، اور نفسوں میں بھی بہت سارے نفس آ سکتے تھے لیکن علی کو لے کے چلے۔ بچوں ہی دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں۔ آپ پر ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسجد میں آئے تو رسول کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا؟ توجہ صاحب، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ حسن حسین کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا؟ ہمیشہ رسول کے گود مبارک میں ہے۔ علی کو بھی نہیں دیکھا تھا کیا؟ علی کو بھی دیکھا تھا۔ اگر انہوں نے نہیں دیکھا تھا تو پھر وہ زہرا مرضیہ ہے جس کا اعتبار اتنا ہو گیا، جو ہی دیکھا تو کہا واللہ اگر یہ پہاڑ سے کہتے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو یہ پہاڑ بھی اپنے جگہ پہ نہیں رہ سکتا۔ تو کتنا اعتبار ہے جناب سیدہ کا، کتنا اعتبار ہے جناب سیدہ کا۔ عجیب بات ہے، جناب سیدہ 2 مرتبہ گھر سے نکلی، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی حقانیت کے لیے جس میدان مباہلہ کہا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ اپنے گھر سے نکلے علی کی ولایت کے لیے، اور جو دربار میں جناب سیدہ آئے اور وہاں پر لعنت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسائیوں نے لعنت دینے سے انکار کر دیا، اپنے کو باطل مان لیا، کہا کہ آپ یہ سچے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب دربار میں گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جناب سیدہ کو جھٹلایا، تو پھر معلوم ہو گیا لعنت تو اوپر سے آئی تھی لیکن وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا اب یہ وصول ہو گیا تھا۔ جو بڑے محمد اسی سورہ میں کیا ارشاد فرمایا میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ضرور پڑھیں محمد ہم قریب وہ چیز عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ کل ہم نے گفتگو کی، وہ کیا ہے؟ ہر نعمت دیکھا جائے تو رب کریم کا بھی خزانہ بھرا ہوا ہے، رحمت للعالمین کا ظرف بھی پر ہے۔ اب وہ رب العالمین رحمت للعالمین کو کیا عطا کرنے لگے؟ کہا کہ میرے محبوب ہم نے ہر چیز عطا کی، بن مانگے عطا کی، رسالت، نبوت، رحمت للعالمین کا تمغہ، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر کا صحرا ہم نے ایسے ہی سجا دیا، بن مانگے دے دیا، ہم نے بن مانگے دے دیا۔ لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بن مانگے نہیں دوں گا، وہ تو ہے یا نہیں ہے؟ بن مانگے نہیں دوں گا۔ میرا محبوب کبھی تو نے کچھ مانگا ہی نہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مانگے، اتنا عظیم چیز ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم مانگے، ہر نبی نے مانگا لیکن ہمارے نبی نے نہیں مانگا۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی ذکر نہیں کہ نبی نے کچھ مانگا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کریں؟ ربی زدنی علما نہیں کہا نبی نے، ربی زدنی علما نہیں کہا نبی نے، کہا لیکن نبی نے نہیں کہا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب قل ربی زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے علم کر دے تاکہ علم کا بول بالا ہو جائے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے کہا قل۔ اور اسی طرح یہ 2 نعمتیں بھی ایسی ہے کہ کہا کہ آپ مانگو نبی، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دن کا اجالا ہوگا، تلواریں ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ کا قبیلہ آپ کے ساتھ ہوگا، سر پہ آپ نے صحرا سجانا ہے اور دلہا بن کے خدیجہ کے در پہ جانا ہے، ان کا ہاتھ مانگنا ہے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے خدیجہ کا مقام کیسا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں ایک بار دلہا بنے ہیں میرے نبی، چل کے گئے ہیں، ولیمہ کھلایا ہے، باقی سب تو نبی کے در پہ آ گئے تو رحمت للعالمین تھے، عطا کر دیا تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے۔ اور دوسری عظیم چیز کیا ہے؟ کہا کہ میرے نبی
اللہ کہہ رہے میرے نبی میرے حبیب آپ مانگو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اے پروردگار اپنے ہاں سے ہمیں ایک سلطان نصیر مدد کرنے والا مددگار عطا کر دے۔ اب نبی یہ مانگ رہے ہیں فجر کی نماز میں، رکوع میں، نماز کے بعد ہر مقام پہ اٹھتے بیٹھتے، اور پھر اس کے بعد جب 13 رجب آ گئے تو کہا کہ حبیب تم نے مانگا تھا اپنے ہاتھ سے سلطان نصیر دے دے، ہم نے اپنے گھر میں سلطان نصیر عطا کر دیا، دے دے۔ یہ دو نعمتیں بھی میں جلدی گزر رہا ہوں، یہ دو نعمتیں بھی ایسی ہے کہ جو زمین پہ عطا کر دی، لیکن کہا کہ محبوب ایک عظیم نعمت ہم نے رکھی ہے اور وہ زمین پہ نہیں دیں گے، وہ تحفہ اتنا عظیم ہے، وہ تحفہ اتنا بلند ہے، میرے نبی کروڑوں سال طے کر کے آپ کو آنا پڑے گا، نوری سال طے کر کے آنا پڑے گا، معراج پہ آنا پڑے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہا کہ میرے نبی معراج پہ آنا پڑے گا، 7 آسمان سے بھی اونچا اوپر آنا پڑے گا، عرش اعظم پہ آنا پڑے گا، سدرۃ المنتہا پہ آنا پڑے گا، اس مقام پہ آنا پڑے گا جہاں پر جبرائیل کے پر چل رہے تھے، وہاں سے بھی آگے آنا پڑے گا۔ تو جو جانے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنے کے لیے نبی معراج میں گئے تھے، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھنے گئے تھے، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آسمان پہ پہنچے تو کیا ہوا، کہا کہ فقط رأى آیت الکبریٰ، اب نبی نے آیت کبریٰ کو دیکھا، کبریٰ مؤنث کا صیغہ ہے، ایک آیت کبریٰ کو وہاں پر دیکھ لیا، نہیں معلوم وہ کیا ہے، لیکن سورہ نجم میں بیان کر دیا۔ اب اس سے آگے بڑھا، اس سے بھی آگے بڑھا، کہاں پر گئے اللہ اکبر، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اب 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس طرف تو محبوب ہے، اس طرف کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا ہے، بس خدا اگر اس طرف ہے تو یہاں تو نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں جہاں تم ہو وہاں پر خدا ہے، شہر ایک سے بھی قریب ہے، کوئی کائنات میں جگہ نہیں جہاں پر خدا نہیں ہے، تو اگر خدا اس طرف ہے تو یہاں پر تو نہیں رہتے، خدا عرش اعظم پہ نہیں رہتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، خدا عرش اعظم پہ نہیں رہتا، 2 کمانوں کے فاصلے میں بھی اس پار خدا نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا تھا، جب اللہ نے کہہ دیا، رسید لکھ دی، تحریر لکھ دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو پھر اس رسید کے نیچے بھی لکھا ہونا چاہیے، یعنی ہم نے وصول پایا، اگر وہ نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر ابھی تک دیا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن میں لکھا دے وہ رسول کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ دیا یا نہیں دیا خدا نے؟ ہاں اب میں قریب ہو گیا، اور جب فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اب 2 کمانوں کا فاصلہ ہو گیا، اس طرف ہے محبوب خدا، اس طرف وہ تحفہ ہے، جب تحفہ دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارے فوجی بھائی لوگ کوئی تحفہ کوئی ایوارڈ دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو اس سے جو مسافت ہے اسے توڑ دیجئے، یقیناً وہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، ادھر محبوب ہے، اس طرف تحفہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب یاد ہے ہم نے کچھ عطا کرنے کو کہا تھا، اے رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، سوف یعطیک ربک فترضیٰ، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کوثر عطا کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ معراج پہ نبی کتنے بار گئے؟ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی، 17 مرتبہ، 117 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنے مرتبہ بھی گئے، نبی کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن مجھے بتائیں کوثر کے ملنے کے بعد نبی اب عرش اعظم پر کتنے مرتبہ گئے؟ نبی معراج میں کتنے مرتبہ گئے؟ نہیں، اب نبی کے لیے وہ معراج نہیں تھا،
اب نبی کے لیے علی کا گھر معراج تھا۔ یہی وجہ ہے ہر نماز کے بعد معراج کرنے علی کے گھر چلے جاتے ہیں کہ چونکہ اعطائے کوثر وہاں پر موجود ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی رسول اللہ فجر کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے کوثر کے بعد جاتے ہیں، پہلے اس تحفے کو وصول کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس عزیزان گرامی، یہ کوثر ہم نے آپ کو بس میں قریب ہو گیا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن خوبصورت نتیجے تک انشاءاللہ سے میں لے کے آؤں گا۔ کوثر اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر عطا ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ فضل۔ بس اس کوثر میں حبیب کی رضایت موجود ہے، تبھی تو وہ حدیث ہے نا، کہا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے میں فضل اللہ پر وہی پر رضایت فوراً سے راضی۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو اسی لیے کہ حبیب کو راضی کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں آپ۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، کتنا راضی ہو رہا ہوگا۔ اب بات جب یہاں تک آئی تو مکمل ہو جانی چاہیے عطا کرنا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ عجیب جملہ ہے، کہا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو عطا کی، بہت عطایا دی، طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، یاسین رحمت للعالمین خاتم النبیین، کیا کیا لقب نہیں دی، جتنے بھی نعمتیں دی ہے نا ہم نے بن مانگے دے دی آپ کو، توجہ ہے یا نہیں؟ بن مانگے عطا کر دیا، اور جتنے بھی نعمتیں دی سب سے بڑھ کے دی، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا شکرانہ چاہیے، کہ جتنے نعمتیں ہم نے دی اس کا شکرانہ چاہیے نہیں، ہم نے کہا میرے محبوب نے قبول کر لیا، بہت ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو عطا ہے، یہ عطا اتنی عظیم ہے، کن سے کہہ رہے ہیں؟ خدا نبی سے، یہ اتنی عظیم ہے، یہ بنا شکریہ کے رہنے نہ پائے۔ یہ تحفہ ایسا ہے، یہ بن شکریہ کے، میرے محبوب آپ میرے محبوب ہیں، لیکن یہ بن شکریہ کے رہنے نہ پائے۔ اب مجھے بتائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ فصل۔ فا ہے، فا کا معنی فوراً، صلی کا کون سے صیغہ ہے؟ فعل۔ فعل میں کس چیز کی دلالت کرتا ہے؟ پہلے میں رسول پڑھتے ہیں، کس پہ؟ وجوب پر۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، پس فوراً آپ پر نمازیں واجب ہو گئی کہ ہمارا شکریہ ہو گیا۔ نماز کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ نماز کے وجوب کا فلسفہ کیا تھا سمجھ آیا؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ نبی معراج میں جا کے 5 وقت کی نمازیں امت کے تحفے کے لیے لے کے آئے، اور یہ تحفہ وصول کرنے کے لیے فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ اس نماز کو تکلیف شرعی کہا ہے، بھائی یہ تکلیف ہے، توجہ نہیں ہے، یہ کسی کا شکرانہ ہے، تحفہ کچھ اور ہے، اس کا شکرانہ نماز ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے کہا کہ میرے حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، یہ بن شکریہ کے رہنے نہ پائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز ہمارے شکرانے کے طور پہ پڑھیں گے۔ نماز شب نبی پر واجب تھی، کہا کہ اسے آپ کیا کریں گے؟ بچا لائیں گے، آپ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، عجیب نہیں ہے؟ وہ نبی جس کے لیے کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مانگا نہیں، لیکن اعطائے کوثر پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ جو وقت ہے یہ ہمارا شکریہ ادا کرتے رہے۔ علل شرائع میں روایت ہے، نبی وہاں سے آ جانے کے بعد بہت ساری نمازیں پڑھتے تھے، لیکن 5 وقت کی نمازیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت یا 2 رکعت، لیکن عشاء کی 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 2 رکعت، یہ شکرانے کے طور پہ
نبی لے کے آئے اور پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ اب میں اس طرح بات کروں، آپ مجھے بتائیں کہ نبی نے شکریہ ادا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ چلیں اس کو ذرا روک دیتے ہیں، دوسری طرف آتے ہیں۔ جب نبی کو اعطائے کوثر ہو گیا، شکرانے کے طور پر یہ 5 وقت کی نمازیں مل گئی۔ اگر باپ کے پاس کوئی چیز آ جائے نا، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باقی ان چیزوں کو دیکھا کریں، ان کی بڑی نفسیات ہے، کہیں سے تبرک ملا ہو، آپ تو یہیں پر کھا پی کے برابر کر دیں گے، لیکن تمہارے باپ جو ہے اس تبرک کو کھا جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر میں لے کے آتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پر جو مل جائے اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، یہ ہے باپ کا جگر۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کیا، کہا کہ ہم نے تجھے امام بنایا، فوراً سے کیا کہتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کے لیے۔ یہ رحمت للعالمین جو کائنات کے باپ ہیں، حدیث مبارکہ ہے نا، میں اور علی ابوا هذه الامہ، اس امت کے 2 باپ ہیں، شفیق باپ ہے۔ تو نبی کو اتنا بڑا تحفہ ملا کہ اس سے بڑا تھا نہیں، کائنات میں سب سے بڑا تحفہ۔ تو ایک دفعہ نبی نے ہمیں بلا دیا ہوگا، ایک دفعہ سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا پروردگار تیرا شکریہ اس تحفے پہ، وَمِنْ أُمَّتِي، لیکن میرے امت کے لیے بھی تو کچھ عطا کر دے۔ اللہ خیر، میرے امت کے لیے کیا؟ یہ تو میرے لیے ہو گیا، میرے امت کے لیے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو پروردگار عالم نے کہا، یہ زبان حال، کہا کہ محبوب کچھ مانگے اور عطا ہو۔ ہاں حبیب، ہم آپ کے امت کو بھی عطا کریں گے، لیکن بن شکریہ کے رہنے نہ پائے، چونکہ تم سے شکریہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بن شکریہ کے رہنے نہ پائے۔ کہا کہ پروردگار عطا کر دے، انشاءاللہ میرے امت اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب لے جائے مودت قربا ہم نے عطا کر دی ہے، اس کے بدلے میں 5 وقت اللہ کو شکریہ کے طور پہ سجدے بجا لاتے ہیں۔ قربا کیا ہے نا؟ قربا کون سے بات ہے؟ فولا، فولا افعال تفضیل میں فولا کا ذکر ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ پس کس سے قربا؟ زہرا سے۔ کل بھی بتا دیا، جو زہرا سے مودت ہے اور پھر زہرا کے رشتہ داروں سے مودت ہے۔ تو ہے اسی رشتہ دار رسول بھی آ رہے ہیں، علی بھی آ رہے ہیں، حسن حسین بھی آ رہے ہیں، اہل بیت کے معنی بھی کل ہم نے یہی کیا، رسول کے رشتہ دار نہیں، کس کے رشتہ دار؟ اہل بیت، زہرا کے رشتہ دار۔ توجہ ہے تو کہا مودت قربا، بس امت کے لیے یہی جنت ہے، یہی نجات ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں رسول کی رضا ہے، مودت قربا۔ لیکن یوں ہی رہنے نہ پائے، کیا ان کے لیے بھی فصل ہوئی، بس یہ 5 وقت کی نمازیں امت کے لیے بھی لے کے جائے۔ توجہ ہے، نماز کے وجود کا فلسفہ سمجھ آیا؟ جس کو جتنی زہرا کی مودت ملی ہے اس کا شکرانہ واجب ہو گیا، اس کو اتنا شکرانہ واجب ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں نبی نے شکریہ ادا کیا ہوگا یا نہیں؟ اور 4-5 جملے کی زحمت ہے، ادا کیا ہوگا یا نہیں؟ تھوڑا سا بولے، ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے رسول آ کر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، جب بھی موقع ملے تو سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے عطا کوثر کی، تو نے کوثر کا شکریہ، تو نے کوثر کا شکریہ۔ شکریہ کب ادا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کسی پہ کوئی نیکی کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اگر وہ جب بھی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، تو شکریہ کب ادا ہو جائے گا؟ جب سامنے والا یہ کہتے ہیں بس آج کے بعد آپ شکریہ نہ کریں،
بہت ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکریہ ادا ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں قرآن میں کہیں پر ایسا کوئی ذکر ہے کہ نبی کے شکریہ ادا ہو چکا ہو؟ میرے نبی سجدوں پہ سجدہ پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ، ساری رات اللہ کی عبادت میں۔ ایک دفعہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب ساری رات اعطائے کوثر میں یوں عبادت نہ کرے، اپنے عبادت کو کم کر دیجیے۔ درود پڑھو محمد والے۔ کوثر ہے کیا؟ 22 معنی لکھا ہے مفسرین نے، لیکن کوثر کیا ہے؟ بس آخری جملہ ہے، ایک ترازو ہے، اس ترازو کے ایک پڑھنے میں جتنے کی عطایا رسول ہے وہ ڈالتے ہیں۔ رسالت کا عہدہ ادھر ڈالتے ہیں، امامت کا عہدہ ادھر ڈالتے ہیں، طٰہٰ و یاسین کا عہدہ ادھر ڈالتے ہیں، خاتم النبیین کا عہدہ ادھر ڈالتے ہیں۔ اور جب کوثر ہوگا، اتنے عطایا کے بعد محبوب راضی نہیں تھے یا محبوب کو رضایت کے منزل پہ نہیں پائے، جو ہی عطائے کوثر ہوئے تو کوثر کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دے۔ تو کوثر کو بھاری ہونا چاہیے یا ہلکا ہونا چاہیے؟ ہاں، کہ اگر دوسرے پڑھنے میں اس میں تمام عطایا ہے، ادھر ایک عطایا جو عطائے کوثر ہے، کوثر آ جائے، اگر یہ پڑھنا رسالت کو اٹھتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لو وہی کوثر ہے۔ ہاں، بس میں آخری جملہ عرض کروں، حضرت عائشہ فرماتی ہے، کہا فلما جاءت فاطمہ فقام رسول اللہ الیہا۔ جب بھی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی، پلے رسالت کو ہم نے ہمیشہ اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پلے رسالت کو ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس عطائے کوثر کون ہے؟ کس طرح سے محبت کرتے ہیں؟ جو ہی جناب سید آتے ہیں، رسول اللہ زمین پر نہیں بیٹھتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہاں پر الیہا کا جو معنی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ دوڑتے تھے۔ ایک دن ہمیں احترام میں کھڑے ہونا نہیں۔ ایک 63 سال کے عمر والے بزرگ کو تصور کرے، 4 سال 5 سال 9 سال 18 سال تک کی عمر مبارک ہے، تو جب بھی تشریف آئے تو رسول اللہ کیسے اٹھتے ہیں؟ راستے میں آپ کی کمر سیدھی ہوتی تھی، آوائے مبارک زمین پر کھینچتے ہوئے کوثر کی طرف اس اشتیاق سے آگے بڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر دفعہ جب لہا آتے تھے نا، تو جس طرح سے ایک تحفے کو وصول کیا جاتا ہے، ایسے وصول کرتے تھے۔ صرف وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر آپ کو قرآن دے تو کیا کریں گے؟ پیشانی پہ رکھیں گے، چومیں گے نا، ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ قرآن رسالت ہے عزیز، جو قرآن آپ کے لیے ہے، لیکن در حقیقت قرآن رسول تو جناب سیدہ ہے۔ جنت تو آپ کے لیے بنی ہے، لیکن رسول کی جو جنت ہے وہ سارا ہے۔ ہاں، ایک بیوی نے اعتراض کیا نا، کہا کہ اب تو آپ کی بچی بڑی ہو گئی ہے، آپ یوں محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ یہ ام اب یہاں یہی ہے، میری جنت یہی ہے، میری جنت کی کلی یہی ہے، میری دنیا میں اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو یہی سہارا کرے دیر تک سنتے رہتے، بس نہیں کہا جس ابا کی قسم اللہ نے کھائی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جب بھی آ جائے تو اپنے ابا کو زمین پہ بچھا دیتے تھے، جناب سیدہ کو اس پہ بٹھا دیتے تھے، 2 شانوں اور کفر مار دیتے، فدا یہ باپ تجھ پر قربان جائے میری بیٹی، یہ باپ تجھ پر قربان جائے۔ کیا محبت ہے حضرت، فجر کی نماز سے پہلے آ کے